اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم۔ ثابت ہوا کہ رؤوف اور رحیم اللہ تعالیٰ کی صفتیں ہیں، مگر یہی صفتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صفات عطائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی رؤوف رحیم ہے اور اس کا حبیب بھی رؤوف رحیم ہے۔ قرآن کریم ایک آیت کریمہ اللہ تعالیٰ کی شان میں بیان فرماتا ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ اس آیت کے متعلق حضرت علامہ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی قدس سرہ اپنی کتاب مدارج النبوت کی ابتدا میں فرماتے ہیں کہ یہ آیت حمد خدا بھی ہے اور نعت مصطفیٰ بھی، یہ صفات الہی بھی ہے اور صفات رسول بھی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس کا ترجمہ یوں کیا ہے نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسین وہی طٰہٰ، او دانائے سبل ختم مرسلین مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اول بھی ہیں اور آخر بھی، سب سے پہلے پیدا کیے گئے اور سب سے آخر بھیجے گئے۔ خصائص الکبریٰ جلد اول صفحہ نمبر 156 پر ایک حدیث حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ معراج کی رات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کچھ احباب ملے، انہوں نے آپ پر سلام پڑھا۔ الفاظ یہ ہے السلام علیکہ یا اولو، السلام علیکہ یا آخرو، السلام علیکہ یا حاشرو۔ جبرائیل نے عرض کہ حضور یہ سلام کرنے والے حضرات حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ معلوم ہوا کہ انبیاء سابقین بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اول اور آخر کہہ کر پکارتے تھے۔ یہ حدیث بہت مشہور ہے اور اس حدیث کو امام بخاری کے استاد سید عبدالرزاق نے اپنی مسند میں نقل فرمایا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیک فداک ابی و امی، مجھے فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب اشیاء سے پہلے کس کو پیدا کیا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا جابرو ان اللہ خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، اے جابر اللہ تعالیٰ نے سب چیزوں سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا کیا، پھر وہ نور قدرت الہی سے جہاں اللہ کو منظور تھا سیر کرتا رہا۔ اس وقت نہ لوح تھی، نہ قلم تھا، نہ جنت تھی، نہ دوزخ، نہ فرشتے تھے، نہ آسمان، نہ چاند تھا، نہ سورج، نہ جن تھے اور نہ انسان، نہ مٹی تھی، نہ پانی، نہ آگ تھی، نہ ہوا، غرض ہے کہ کائنات کی کسی شے کا وجود نہ تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے باقی مخلوق کو پیدا کرنا چاہا تو اس نور کے 4 حصے کیے، ایک سے قلم، دوسرے سے لوح محفوظ، تیسرے سے عرش اور چوتھے سے باقی سب چیزیں پیدا فرمائی۔ یہ حدیث کافی طویل ہے، اس کو امام قسطلانی نے مواہب الدنیا میں، امام ابن حجر مکی نے افضل القراء میں، امام بہقی نے دلائل النبوت میں اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوت میں کیا کیا ہے درج فرمایا ہے۔